محمد بیان فرمائیں گے شاعر اہل بیت زینت الذاکرین خزینۃ القصائد جناب ذاکر اہل بیت امداد حسین ابو ذری صاحبہ گجرانوالہ۔ ان کے بعد ہمباد اہل بیت شاعر آل عمران جناب سید عقیل محسن نقوی آپ ڈیرہ غازی خان، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت سید عمران حیدر کاظمی آپ بورے والا۔ یہ تمام حضرات ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور مجلس کے آخر پر نوحہ خوانی کے لیے ملک کے معروف نوحہ خان شرافت علی خان صاحب آپ فیصل آباد انشاءاللہ نوحہ پڑھیں گے۔ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ جو پیچھے مومنین بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، مہربانی کیجئے، یہ خالی جگہ پوری کیجئے، کافی گیپ پڑا ہوا ہے مومنین کے درمیان۔ درود پڑھتے آئیں اور آگے تشریف لیتے آئیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اجازت سرکار بلند صلوات مہربانی فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و اہل بیت محمد بآواز بلند صلوات۔ دعائے مولا کائنات بحق معصومین علیہم السلام، بانی مجلس رائے نظرانہ مودت دربار توحید اچ قبول و منظور ہوئے۔ استعال مومنین تشریف فرماؤ، مولا ٹرایا قبول فرماوے۔ میاں مسعود صاحب دے رزق وچ مولا اضافہ فرماوے، مرحومین دے درجات بلند ہون، ملک پاکستان سلامت رہے، ولی العصر بادشاہ دا ظہور ہوئے، سن سب نو آقا و مولا دی زیارت دا شرف نصیب ہوئے۔ مولا دے ظہور واسطے ایک سونی صلوات احسان فرما۔ جی میں ہور گھیر کر حسین کو کربل میں لے گیا، ہور گھیر کر حسین کو کربل میں لے گیا، شبیر ہور کو گھیر کر جنت میں لے گیا۔ لجپال علی تنوستہ رکھے، بڑے فیاض لوگ تشریف فرماؤ۔ امام حسین بادشاہ تھوڑا ٹرایا قبول فرماوے۔ اتھے کسی دی کیا جرت ہے کہ لب کشائی کر سکے، جڑا درباری حسین بادشاہ دا ہے، کیونکہ حسین پڑھن دے واسطے محمد ہونا ضروری ہے۔ جڑا جاندا ہے پہچاندا ہے، جس دی آغوش دا پلیا ہے حسین، جس ناز وکھے ان حسین دے، جس دی دستار دا امین ہے حسین، جس دے تاج دا نگران ہے حسین، وہی جاندا ہے۔ بابا جی کائنات دے رسول جدو آئے نا کربلا دے وچ، بس جملہ آ گیا میرے ذہن وچ، ان میرے کو آپ نہیں پہ برداشت ہوں گا۔ ٹبے تے بیٹھا غریب،
حل من ناصر ینصرنا دیاں صدامہ بلند جب صاحب انج پگ دے پیچ کھل دے پین دوڑ کے گیا حسین آدھے نانا پگ کھلن نہ دے ملے اس پگ نو بچاون واسطے حسین ویک سویک دا لاشاں پہ اچان جڑا زامن دین الہیہ ہے وہ ہے حسین جس دا دلاں تے راج ہے وہ ہے حسین جس دی روحاں تے حکمرانی ہے وہ ہے حسین ساڑا مرکز بھی حسین ساڑا محور بھی حسین ایک ہی ساڑے کو پیمانہ ہے جڑا حسین نال پیار کر دے اس نال اسی پیار کر دے جڑا میرے مولا دا وفادار ہے اس نو ساڑا سلام ہے جڑا اس تو دور ہے اس تو آسان بھی دور ہوں کیونکہ حسین دا یہ بوا ہے جس نو اللہ نے قربتاً الاللہ آکھیا ہے حسین باب توحید ہے اللہ تک لے کے جامن آلہ دروازہ ہے حسین وسیلہ ہے حسین ذریعہ ہے حسین آسرا ہے حسین سہارا ہے جس دا کوئی نہیں اگر کوئی اس دا ہے تو وہ حسین ہے ذاکر صاحب بسم اللہ اللہ نے حسین کو بنایا حسین نے اللہ کو بچایا اللہ نے حسین کو بنایا حسین نے اللہ کو بچایا جو بھی میرے حسین سے آگ ہی نہیں رکھتا جی رہا ہے مگر زندگی نہیں رکھتا میرے حسین نے بنانے والے کو بچا لیا محسن میرا حسین کسی کا قرض کبھی نہیں رکھتا ہمارا حیدری میں عرض کی تھی ساڑا مرکز حسین ساڑا محور حسین جڑا حسین دے قریب اسی اس دے قریب حسین اس دے قریب ہے جڑا شاہ رگ دے قریب ہے جے تسی طبیعت بناؤ دے پھر کوئی پڑی ہے بسم اللہ بابا ایک بڑا سارا نعرہ بھئی گواہی دی طور تے سناؤ مہربانی فرما بہت شکریہ میرے دے احسان نہیں امام حسین دی صداقت دی گواہی ہے داد ذاکر نو نہیں ہوندی ذکر نو ہوندی داد ہے کیا بابا ہے سائیاں دے اختیارات دی گواہی دے منی کہ جو پڑھے جا رہے ہیں اسی ہاتھ چاہ کے پہ گواہی دینے یہی دہن جنا ہاتھ بلند کیتا ہے آئے آئے اور جو لبے فرات گنہگار تھا بہت دیکھ اب اس کا کس قدر اونچا مقام ہے تھوڑا سا چل کے حر نے ثابت یہ کر دیا کیڑی گل جنت میرے حسین کے خیمے کا نام ہے آئے 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 جنت میرے حسین اللہ اللہ علیہم ولیہ اللہم صلی اللہ ایک لمحہ تھوان انتظار نہیں کرایا اور نہ تو سن کیتا ہے چونکہ دوڑیاں تڑپ دیاں پیشانیاں دہلیز شبیر دے سلامی دے واسطے بے چین ہیں قدم لفظ حسین آوے اسی اپنی مولا دی دہلیز تے اپنا سجدہ پیش کریے یہی تک رابطہ ہے
کیونکہ تصور دے وچ ناممکن ممکن ہوندا ہے. بولو تے صحیح. تے جنہاں دے تصور دے خالق دا نام ہی حسین ہوے. دل چ حسین، اکھاں چ حسین، زباناں تے حسین، جڑے رہندے ہی یا حسین دے ماحول چ ہومن انہاں دے واسطے کربلا ایک لمحے تو پہلے جانا اوکھا نہیں. جڑے رہندے ہی کربلا دے ماحول چ ہومن. معیار وفاداری ہے. جس حسین دے بادشاہ دے نال وفاداری کیتی او لائق سلام ہو گیا، بلکہ اجازت فرماؤ او علیہ السلام ہو گیا. لشکر سے دیکھنے میں تھا لشکر کا فاصلہ، ادھر بھی لشکر ادھر بھی لشکر. لشکر سے دیکھنے میں تھا لشکر کا فاصلہ. کیسا فاصلہ ہے؟ کنکر سے اصل میں تھا گوہر کا فاصلہ. باقی تو ہر شے کنکر ہے نا. تھوڑا تعاون کر دیا بھائی. کنکر سے اصل میں تھا گوہر کا فاصلہ. جڑی گل سنامنی چاہنا، شبر میں ہور سفینہ قسمت پہ بیٹھ کر طے کر گیا فرات سے کوثر کا فاصلہ. بڑی روحانیت علی مجلس ہے بھائی، بڑے تصے ہو. مہربانی بابا جی، بابا جی دا سایہ سلامت رہے. میرے بادشاہ موجود ہیں، آل محمد ان واسطہ رکھے. جناب ہور کیا کہنا، کیسی عطا ہے. امام حسین دی عطا دا نام ہے ہور. کوئی حسین والا ہووے صحیح، پھر 9 لکھ چ بھی ہووے پھر رہن نہیں دینا. انہاں بچیاں نوں جاؤ مہربانی فرماؤ کسے پاسے نہ بٹھاؤ، مہربانی کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. علامہ غلام محمد ذکی اختیار حسین اختر چنیوٹی دے ہم عصر بھی ہم استاد بھی ہم. انہوں نے ایک شعر میرے سامنے آیا ہے، واجب سمجھنا پڑھنے کے بعد. وہ لکھ دن بہشت پر جو نظر ٹھہر سکی نہ زکی، جیڑی میری نظر جنت تے نہ ٹکی. بہشت پر جو نظر ٹھہر سکی نہ زکی، جناب حر کے مقدر پہ جا کے ٹھہری ہے. آئے 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 آئے. پھر قبلہ نے بابا جی قلم چایا، پھر انہاں جناب اور علیہ السلام دی شان لکھی. انہاں کہ ہن میں بھی اپنا حصہ پیش کراں. کس عزت دا مالک ہے اور زینب کی بارگاہ سے آنے لگے سلام، کن مرحلوں سے ہر کو گزارا حسین نے. آئے 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 کن مرحلوں سے. بھائی تھانو میرا سجی حاج صاحب بسم اللہ کرنا. اوہ ہوئے ہوئے اوہ او بی بی جڑی تسبیح ملائکہ ہے، او میں صدقے جاؤں او پہ سلام بھیج دی. بی بی کی بارگاہ سے آنے لگے سلام، کن مرحلوں سے ہر کو. توڑے مزاج ہوں میں نے مجبور چاہ کیتا ہے نا نوکران غلام آجی. بسم اللہ کرنا. سیدہ کی بارگاہ سے آنے لگے سلام، کن مرحلوں سے ہر کو گزارا. تھوڑا مزاج مجبور پہ کر دیتے ہیں. خود میں شعر پڑھ دے ماں بہت گھٹ پڑھ دا، مگر جس ماحول نو دیکھ کے میں خود مجبور ہاں جو مومنین تی نظر کراں. جناب حر کی
عقیدت کی بات ہے ورنہ، لفظ ورنہ ہے جناب حر کی عقیدت کی بات ہے ورنہ علی کی بیٹی کو عباس بہن کہہ نہ سکا۔ اوئے حوصلے نال بھئی، حوصلے نال اس نو سنو، اس نو سمجھو، پھر مقام حر تک جاؤ۔ اوئے ہوئے ہوئے علامہ جناب حر کی عقیدت کی بات ہے ورنہ علی کی بیٹی کو عباس بہن کہنا سکتا۔ کیا بخت ہے ہردا جس نو علی دیاں دیاں بھیرا پہ جس نو بی بی بھیرا رکھے۔ بسم اللہ بھائی جان۔ آزادی کیسی نعمت ہے، اچھا اسیر الناس سے پوچھو، اچھا گوہر کی قدر و قیمت کو گوہر شناس سے پوچھو، علی کا مرتبہ پوچھو خدا سے یا محمد سے، مقام زینب و شبیر تم عباس سے پوچھو۔ علی کی بیٹی کو عباس، وہ بی بی راضی ہو گئی، جس دی رضا ہی اللہ دی رضا ہے۔ بھئی یہ کیسا منظر ہو سی، چلو میں قصیدے بیان کر سکتا۔ یعنی سارا مرکز ہے حسین جو قریب ہو گیا، لائق عزت ہو گیا، معیار ہے وفاداری، شرط وفاداری ہے، اس وفاداری دا صلہ ہی عزاداری ہے۔ بخدا یہ اس وفاداری دے صلے سادات دی جڑی تقسیم ہے، وہ جڑی مومن تے عطا ہوئی، یہ اس دا اجر ہے جس دا نام عزاداری ہے۔ یہ دولت ہمیشہ قائم رہے، سائیں تہاڑے تے راضی رہان، یہ انہاں دا کرم ہی ہے نا۔ ماحول اور مزاج نو اعتدال تے لے کے آمن دے واسطے میں چار دی صدا کر دینا۔ ہو گئے بے نیاز ہم سب سے، خادم پنجتن ہوئے جب سے۔ او بھائی یہ وسیلہ بھی کیا وسیلہ ہے، ہاتھ پکڑا ملا دیا رب سے۔ ہائے اے انہاں دے کرم دی گل ہے، غرض ہے وفاداری۔ ایک سونی صلوات پڑھو ہاں سارے بابازے بلند پڑھ۔ سونی صلوات احسان فرما کے پڑھ دے وہ ذرا مہربانی کر۔ پڑھیے جی قصیدہ، اس سے مفہوم، اس سے موضوع۔ ایک احسان فرماؤ جی، پڑھو صلوات مل کے۔ شبیر سے جس نے بھی کیا عہد وفا ہے، شبیر سے جس نے بھی کیا عہد وفا ہے، شبیر سے جس نے بھی کیا عہد وفا ہے، جس وفاداری کی تھی شبیر سے جس نے بھی کیا عہد وفا ہے، شبیر سے جس نے بھی کیا عہد وفا ہے، شبیر سے جس نے بھی کیا عہد وفا ہے، شبیر سے جس نے بھی بھاویں وہ کائنات دا غریب کیوں نہ ہوئے یار ان تے ٹھیک کر دے، شبیر
رس جس نے بھی کیا عہد وفا ہے شفیع رس جس نے بھی کیا اچھا عہد وفا ہے اس شخص کے قدموں میں سکندر بھی پڑا ہے مہربانی یار تھوڑی دعا دی لجپال تو ہم سلامت رکھے جن نے امام حسین نال وفا کیتی وہ کائنات دا بھی غریب ہے نا مگر اجر اے کہ سکندر جی ہستی بھی وہ پیروں چ پئی ہوئی بابا دے بلند صلوات شب عاشور امام حسین بادشاہ دا خیمہ تمام اصحاب موجود انصار موجود ہائے ہائے ایک ایک نو پہ آخر چلے جاؤ میں راضی ہوں کوشش تو میں بڑی کی تھی مگر تھوڑا مزاج اپنی جگہ قائم ہے میں اس نے تبدیل نہیں کر سکیا پھر میں واپس پلٹ کے اتھے آنا پہ گیا ساجد جی جڑا مومنین اپنے اندر ایک مزاج لے کے بیٹھے تھے بسم اللہ امام حسین دے خالی نہ جاؤ تھوڑی جنت دا ضامن میں راضی میرا نانا راضی میرا بابا راضی میری ماں زہرا راضی میرا بھرا حسن راضی اس ہے روزہ تشنہ کی 3 دن دی پیاس میں حسین جان دے وعدہ کرنا آپ لے کے کوثر دا جام تو ہڑے واسطے کھلوتا ہو سکتا پہلے تو ساں پیسو بعد اچ میں پیسا اس پیاس نو حسین جان دے چلے جاؤ بلکہ ایک دا نام لے کے کیا چلے جاؤ اور تو چلا جا معافی چاہنا حبیب تو چلا جا تیری کمر جھک گئی ہائے ہائے جدو آکھے نا حبیب چلا جا تیری کمر جھک گئی ہائے پڑھ دے میں شیر لوگ ہی سمجھ رہے حبیب دی کمر جھک گئی حبیب بڑھا ہو گیا او نہیں بھائی اس کو تعظیم حسین ابن علی کہتے ہیں کہ حبیب 8 پہر محو رکوع رہتے ہیں آئے بھائی کیا مزاج بنیا ہویا بھائی جلہ مالے آئے ہائے حبیب کائنات نو دسدا پیا حسین دے سامنے سدھیاں نہیں کھلوئی دا ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری گواہیاں بھی تے دے دیئے نا تو صاحب یہ ماحول بنا دیتا ہے مجلس تا ہاں تھوڑا مزاج یہ بنا ہویا تو بھی چلا جا حبیب چلا جا حبیب باہر آیا جون نو اندیج کر خیمے دیئے 2 چوباں پاٹ ایک سامنے ایک پیچھے تو جن دکھاونا اس دے کس کے بان کمر جو سدھی ہوئی نا ہائی سب ایک ہے اس طرح لجپال امام حسین بادشاہ دے سامنے آکے ان گردن ہی تھے کمر سدھی ہے ساری تھے آدھے حسین ہون ویکھا کمر جھکی ہے ہاں بار بار آنے چلا جا جنت دا ضامن حسین میں دستے صحیح ہو کیڑی جنت ہے جڑی تیرے تو علاوہ جنت ہے آئے ان تکو دے نانا اللہ دے واسطے ساڑی جنت دا نام حسین ساڑے وطن دا نام حسین میں تے تیرے نانے کو زندگی تیرے واسطے منگی آج تینوں چھٹ کے ٹور جاواں ایک دا نام لے کے جڑو آکھے چلے جاؤ سارے صحاب امام حسین بادشاہ دے نال مخاطب ہو کے پیدے نے بے سود ہے وہ جان جو نہ کام آئے تمہارے ذرا تھوڑی جی محنت کرو تے پھر لطف آگے مولا بار بار پیدے ہو کوثر پھیلا سا آئے ہائے بہت شکریہ بھائی مولا بار بار پیادے ہو جنت دا ضامن بار بار پیادے ہو کوثر پھیلا سا اس ویلے صاحب نے مولا صاحب اجازت دے دے ساڑھے اندر ایک طوفان ہے اس دا اظہار کریا دینے بے سود ہے وہ جان جو نہ کام آئے جدوں نے قصیدہ سنن لگے ہو
جے شان کریا جے مہربانی فرما کے ہے وہ جہاں جو نہ کہا رہی گل کوثر دی اور ہوگا میسر کہاں کوثر کے کنارے کیا اب ساتھ تیرے تشنہ لبی میں جو مزہ ہے کنو سناوا جو مزہ ہے مہربانی پھر آپ بھائی اب ساتھ تیرے تشنہ لبی میں جو مزہ ہے جنت سے کہیں بڑھ کے ہمیں کر وہ بلا ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آئے یا رسول اللہ بہت مہربانی جی میں پھر پڑھ دوں میں پھر پڑھ دینا جی میں پھر پڑھ نعرہ ہے زندہ آئے اے داری بے سود ہے وہ جان جو نہ کام تمہارے اور ہوگا میسر کہاں کوثر کے کنارے اب ساتھ تیرے تشنہ لبی میں جو مزہ ہے اب ساتھ تیرے تشنہ لبی میں مزہ ہے جنت سے نہیں بڑھ کے ہمیں قلب و بلا ہے ہائے 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 بھائی نظر اللہ نے آزِ حسین ایک نعرہ سناؤ اختیارات دی گواہی دے واسطے اور کو گلے لگا لیا کس اعتماد سے شبیر ہے کہ داور یوم حساب ہے میں بڑا آسان کلام سنا رہا تھا تاکہ تسی میرے نال شامل رہو یہ اور جتوں میں ٹریا پیشانی تیر لگا نا بابا جی زین تو لتھے نہ ہو عقل دیتے مولا میری مدد نو امام حسین آئے آ کے غردہ سار جھولی چھپایا تیر چھکیا تیر کڑیا میرا بھائی خون دا فوارہ پکڑیا امام حسین ہاتھ رکھیا خون بند ہو گیا پھر ہاتھ چاون پھر خون پھر ہاتھ رکھن پھر خون بند آدن ہورویر تینوں پتہ ہے نا آج حسین نو بڑے کام میں آئے بڑا مصروف ہے حسین آج بڑے ہی کام نے حسین میں اکبر چامنا ہے میں قاسم دے ٹکڑے چامنے ہیں میں عباس دے بازو چامنے ہیں اگر میرے کو وقت ہوئے میں معاشر تک تیرے متھے تے ہاتھ رکھ کے بیٹھا بلا خرمان دا رومال پاک رومال جناب ہور دی پیشانی تے رکھیا چچا جویں ہور دی پیشانی تے رکھیا خون بند جناب ہور نے اکھاں کھولیا امام حسین اپنے ہور ویر کیا محسوس کر رہے ہیں آدھے مولا جدوں دا تیری پاک اماں دا رومال میرے متھے تے آیا ہے میں اپنی پیشانی عرش نال مس ہوندی پیا وے ہائے ہائے ہور کچھ آکھنا چاہنا ہے مولا اجازت فرماؤ تسی دلاں دے رازاں تو واقف ہو مگر ہن جو میں بولنا ہے پوری کائنات وچ پیغام پہنچ جاسی میں دساں تے صحیح مینوں جڑیاں عزتاں نصیب ہوئیں اتھے جناب ہور کائنات نو گواہ بنا کے ایک گل کر کے دن مولا کل خاک سے بھی تھوڑی دی قیمت میرے سر کی نہ سوڑیا نہ پو اللہ دے واسطے کی لفظ نو پہلے سنو پھر دل جگہ دے وہ
جی نہایت مہربانی ہائے 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 جناب سیدہ تھن سلام کل خاک سے بھی تھوڑی تھی قیمت میں سر کی حاصل تیرے قدموں سے ہوئے ایسی بلندی شملہ میری دستار کا اب عرش اولا ہے واہ بھائی واہ آج حقیقی مجلس سننے والے بندے لوگ اب اولا ہے جب سے تیری اماں نے مجھے بیٹا کہا ہے بھائی دھن سلام بھائی دھن سلام ہائے 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 بھائی بہت بڑی خیرات ایک سونی صلوات پڑھو گے سارے مل کے اللہم بہت گھٹ میں شعر پڑھتا ہوں مگر آج جس قدر بابا جی خیرات نصیب ہو رہی ہے نا ہائے 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 مولا دھن سلام یہی تے پیغام ہے یہی تے پیغام ہے سب تو ہائے معافی دے ویجے اگلا شعر سن لو بہت گھٹ شعر پڑھنا مگر آج پڑھ لگا ایک اس ہستی دے اپنی پہچان کی ضرورت تھی خالص ایمان کی روز عاشور دین سرور کو جان کی ضرورت آئے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ جان کی آئے آئے ہم پھر موضوع جناب جان دے پاسے نکل جاسی ایک شعر مرحوم اختیار حسین اختر چنیوٹی دا وہ بھی جدو جناب جان بھی زین دولت تھے امام حسین آئے آکے جان دا سرزانو تے رکھیا اوتے پھر اختر چنیوٹی صاحب نے یہ منظر کشی کی تھی وہ نے اکبر کا جہاں سر ہے وہیں جان کا سر ہے آئے اکبر کا جہاں سر ہے وہیں جان کا سر ہے شبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا آئے 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 مہربانی بابا جی آئے مالک انہوں دے دراجات بلند فرما دے اختیار حسین اختر نوہے دی دنیا دے بادشاہ گزرے دے یہ انہوں دے شعر ہے وہ پہلے لکھ دے اکبر کا جہاں سر ہے ہاں تبلیغ ہائے 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 اکبر کا جہاں سر ہے وہیں جان کا سر ہے شبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا بابا جی جان دا سر بھی جو جھولی چپایا نا امام حسین بادشاہ نے خون صاف کیتا اکھاں صاف کیتیاں اور زیارت کیتی امام حسین دے زانو دے سارے امام حسین اکھاں کھولیا نا جناب جان انہاں کیا جان بھی کوئی حسرت آئے آئے کول جناب حبیباً حبیب دے پاسے ایک جاؤنا دے حسین دا خیال رکھے آئی حسرت میں ٹریا رہنا حسین دا آئے واہ واہ پوچھیا حسین دس دا حبیب نو ہے پیا آئی میری حسرت حسین دا خیال حلو بھی تیار ہے قافلہ تو سارے ہی تیار ہے وہ جڑے لمحے بھی ہیں نا بابا جی وہ دے بھی پیادہ ہے حسین دا خیال رکھے کیا محسوس کر رہے ہیں جان امام حسین دے زانو تے سارے آدھا مولا اجازت ہے دسا جو محسوس کر دیتے ہاں دس آدھا مولا دیکھو تے صحیح ملکوت در خلد پہ
جی تسی تھک گئے ہو تو میں اتنے سلام بھی کر سکنا، اگر مزاج بلند نے تو پھر 2 منٹ تامن کرو میرے نال، مہربانی فرما کے جڑا مزاج قائم رہے۔ مولا ویکھو تے صحیح ملکوت دیکھو دے پیرا دے رہے سب قدسی مجھے ملنے کو بے چین بڑے ہیں، ایک نبیوں کا دستہ بھی سلامی کو کھڑا ہے۔ آئے ہائے کیا شان ہے حسین دے جاؤں دی، میں سچے جاؤں آجی ایک نبیوں کا دستہ بھی سلامی کیوں ہمراہ تیرے اکبر کہ میرا سر جو بڑا ہے، ہمراہ تیرے اکبر کے میرا سر جو پڑا ہے۔ ایک سونی صلوات پڑھو بھائی سارے مل کے لاؤ۔ ہے ٹائم یا اتنے سلام پیش کر لیے؟ نہیں پوچھنا ہے نا، اس واسطے پوچھنا ضروری ہے، اگر دے وقت ہے تو پڑھیے، مگر نہ کافی احباب ہیں پڑھنا لے انہوں دے حوالے میں پر کریے۔ اس ساتھ مل گیا پڑھو صلوات صاحب آواز بلند مل کے۔ صلوات اگر سارے پڑھو تو میں پھر جناب نو 2 شعر سناواں قصیدے دے۔ تھکاوٹ نو دور کر کے ایک نعرہ بھی سناؤ، پھر قصیدے دے 2 شعر پڑھیے بھائی۔ میں ملنگا اس 2 شعر پڑھ لیں، ہر کسی نو خیرات مل دیئے اس دربار چوں، کوئی خالی نہیں جانا۔ علی ولی اللہ بخت جگاوے علما والا، علما والا بخت جگاوے، غازی دے مرید بیٹھے ہو، نوکر بیٹھے ہو علماء علیہ سرکار دے۔ بخت جگاوے کیوں پڑھن لگا؟ کیونکہ میرا موضوع ہے معیار وفا، اس واسطے سرکار عباس پڑھن لگا۔ امام حسین نال وفاداری، نعرہ حیدری، لفظ وفا بے ساختہ جڑا ذہن وچ نام آئے اس نو عباس آکھ دین۔ ہاتھ آگے حیدری باجی بخت جگاوے علما والا، علما والا رکھو بخت جگاوے علما والا، وقت جگاوے بخت جگاوے جدے عباس نہیں جگانے او دے جاگنے ہی نہیں، یہ پکی گل ہے۔ نعرہ حیدری روک مکاوے علما والا، روگ مکاوے، اے روگ مکاوے علما والا، یہ میں اکھیں دیکھے ہے، ایتھے نہیں باہر دے ملک اتھے انگلینڈ، ناصر جعفری صاحب باوائی دے کول اتھے میں گیا ناتھن کرن تے اتھے علم انہاں جڑا لائے نا بار بار گاتے لائف چل رہی ہے، یقیناً وہ بھی سننے ہوں گے، تسی انہوں نے کمنٹس کر کے پوچھ لو جڑی میں گل کر رہا انہاں باہر اتھے لائٹ لائی ہوئی بڑی بڑی سرکل باوائی علم دے اتھے باہر جڑا بارگاہ دے علم لگا ہے، حال اتھے باہر دے ملکاں چو لائٹ نہیں لگ دی،
وہ میں دسن لگی کہ بڑا بڑا موجزہ ہے ہمیں لائٹ نہیں لگی میں کہ جی کی موجزہ آخر لگے تینوں کل دساں ٹھیک وہ کل اسی گئے ایک جگہ تو مجلس پڑھ کے واپس آئے تو تے شام ہو گئی تے لائٹ جلی پہ میں کہا بابی تو سر کیا سی کل دساں گا میں تے بے چین سا پوچھنا آدھنے وہ سامنے میں ویکھا تے سامنے ایک فلیٹ اتنے ایک ضعیفہ مائی بیٹھی وہ انگریزنی تے علم دے پاسے پہ ویکھے آخر لگے لائٹ انہیں لوائی ہے میں کہا جی وہ کی میں آخر لگے مریض کینسر یہ آخری سٹیج تے سی یہ بس ایک دن بیٹھی تے یہ توجہ کی تھی یہ دھیان مولا دے علم لایا بادشاہ کا پرچم لہرا رہا سی یہ بابا جی انی کو محب ہو گئی کہ انہوں نہ وہ نہ سکون ملنا نہ شروع ہو گیا وہ سارا دن تے ویندی رہی جدو رات ہوئی ادو اس پرچم نظر نہ آئے انہیں اپنے لائر نو اپنے وکیل نو سدیا انہیں آخیا اس تے لائٹ دا انتظام کرو مینوں علم نظر نہیں آ رہا انہاں کہا جی کی مطلب انہاں اپنے ڈاکٹر نو سدیا یہ میرے بابا جی نے جی گل سنائی جنی کو میں یاد انہاں چیک کیتا انہاں کہ وہ بچیاں پوچھا کہ اج اماری بڑے سکون اچ نے انہاں کہا کی وجہ ہے انہاں کہا یہ ادھروں ویندی اتنے ویکھ تو انہاں کہتے تے پرچم لگا انہوں ویکھ لیے تو انہیں کہا انہوں سکون پہ ملتا انہیں کہا پھر انج کرو تو کوئی لائٹ دا انتظام کراؤ تاکہ ویکھ دی رہے ان سکون رہے انہیں جا کے کوٹ جو اجازت لئی کہ جی ساڑی ماری علم نو ویکھ دینے تو انہوں سکون ملتا لہذا ہے کہ لائٹ ہونی چاہیے انہیں کہا جی تسی لائٹ لاؤ بے رانو سکون ہونا چاہیے وہ ماں رانو سکون ملیا کتوں سرکار ابا تو میں پھر وہ گل تاں لی کسی روگ مکاوے ہائے ہائے نعرہ بن دے علی ولی دے نام دا نعرہ حیدری روگ مکاوے علمہ والا وقت جگاوے علمہ والا مائی دے وقت بھی جاگ گئے او دے روگ بھی مک گئے تو جڑا انہیں میرے بادشاہ دے چراغ میں تے چراغ ہی آکھاں گا نا جڑا انہیں بابا جی علم تے چراغ جلایا ہے پھر ایویں تے نہ جلیا کیونکہ وہ یقین ہو گیا کہ میں نے شفا اتھوں بھی مل دی ہے کی خیال ہے پھر میں نے اجازت فرماؤ جڑا سرکار عباس دی بارگاہ دے وچ اپنی محبت دا اظہار کرے پھر غازی مددہ نو آندا کہ میں بھائی وانگی علی دے ہر مشکل وچ وانگ علی دے ہر مشکل وچ سر تے آوے علمہ والا اگر ہاتھ چاہ کے گواہی دیو تو مہربانی حیدری جدوں دے مجلساں سنن لگے ہو یقیناً بچپن تو لے کے سن دیو نا کوئی لفظ ایسا نہیں جڑا سرکار عباس دے حوالے نال تہاڈے ذہن وچ نہ ہوے یقیناً یہ بھی لفظ موجود ہیں مگر اج محبت بلند ہو جاوے اگر تھوڑا تعاون کرو میں سرکار عباس دی شان پہ سناندا آل نبی دے بیڑے اندر آل نبی دے بیڑے اندر چن چھڈواوے واہ بھائی واہ ایسا مولا سے دے دے بادشاہ صدقے ہائے 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 مہربانی مہربانی جتھے سارے ہی چن ہیں جتھے سارے ہی چن ہیں کوئی مصباح الحرم ہے کوئی بدر الحرم ہے انہاں دے وچ اگر کمرے بنی ہاشم ہے تے وہ عباس ہے آئے آئے تساں آپ ہی مزاج بنا دیتا ہے چلاؤ سرکار عباس دے ایک اختیار سناواں تہاں آؤ بھائی پاکستان ہی نہیں دنیا دے کسے کونے دے پاسے ٹر گئے ہون ہی ٹر پئی
بڑے بڑے محلات نظر آ سن بولو تے نا کوٹھیاں بنگلے انجی گل ہے پیلس انجی گل مگر سرکار عباس دا آؤ تھان اختیار کس جگہ تے نظر آ سی بھائی علم غازی دا اس جا لگ دائے علم غازی دا اس جا لگ دائے خود جت چاہے علمہ والا خود جت چاہے خود جت چاہے اتھے ہی لگ جائے وہ کیونکہ انہاں آپ ہونا ہوندہ ہے جتھے عباس ہوئے اتھے حسین ضرور ہوندہ ہے جتھے عباس ہوئے اتھے حسین ہوندہ ہے ایک لمحہ نہیں عباس حسین تو بغیر رہ سکتا عباس بادشاہ دا علم ہونا بسم اللہ ہر بندے دے ذہن وچ حسین ہو واہ ایسا ہی ہے کیونکہ معراج بھائی سیدان دی پہچان ہی حسین ہے اللہ دی قسم عباس دا علم لہ بیٹھا عباس بین تے برا پہ صلاح کر دینا ہون اس نو چامن آلائی کوئی نہیں اما دی جائی میں اس نو لپیٹ کے رکھ نہ چھڑا ایک گل سنی لاہور علی سین آئیے بہن برامان دے کول آ گیا دیا جی عباس دی بہن جیندی ہے میں آپ براد عالم چاہ کے بازاراں چ پھرساں درباراں چ بیساں کوئی یہ جی وفا کر گئی ام البنین دی اولاد کوئی اتنے مان ہن عباس تے انہوں ایویں تے نہیں سی نا بی بی آکھیا جدو عباس لتا ہے سین آکھیا ہن میں یتیم ہو ایک کو بند پڑھنے میں زیادہ نہیں میرے بھائی بیٹھے جدو عباس لتا ہے پہلے میں شہداء پڑھدا رہا نا کدی جاؤں دا سارے حسین دی جھولی کڑن جناب ہور دا سارے ہن عباس دا سر بھی جھولی چ پایا سیدہ دے عباس غریب دا سلام ہو گئی میں کافی دیر دا پہ محسوس کرنا سن دے بھی پہ اپنی اکھاں دا فرات بھی تساں ڈکیا ہویا ہے باویں ذاکری دے لفظ ہیں کوئی عجیب جا درد ہے چاہتا ہے مولا ایک کھچتی بھی رہے بھئی یہ خون ہے کیوں پہ غریب چھڑانا ہے آدم تو دس جدہ تیرے جا جوان بھیرا ٹوڑ جائے غریب نہ چھڑا دے اچھا باس ایک میں سوال کرنا ہے مولا حکم ایک پرانے بزرگ بین پڑھ دے سن من کو بڑی نا بے پناہ آئید نال مبدت اس بین نال میں نے اجازت دیں گے میں پڑھ لوں جی مولا حکم سید آدھائے غازی ہے دستور سوارا کدی دی گہرائی چ جاؤ نا مہربانی کر لاندے کوچ دے وچ ہاتھ پا کے تو کیویں لتھائیں میرا چن غازی تو بازو کلم واہ بھائی واہ کلم کرا جواب سنا ماں تو کیویں لتھائیں میرا چن ویران دوویں بازو او آواز آئے او پہلا سر جھنے آئے وال پھس گئے پیر رکھاوے میں کو بابیاں لہایا ہے وچوں نجف اشرف دے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بسم اللہ
میں کوبا بیان لہایا ہے نجف اشرف دے ٹھہر بیٹھا جا خیمے دا در لڑ ہلے آئے انجی آکھانا خیمے دا پردہ ہلے آئے میری سین پھر آدھے نال مخاطب ہوئی ویر ایک گل کرنا چاہ دیا بسم اللہ بہن رو کے میری سین آدھی میں محسنہ مادی محسنہ دیا ایک میری من سلاچا سانتے پہوں احسان غازی دے توڑے ایک احسان میرے حال دیکھو مصاحب سے سن دے ہو بی بی آدھی میں رلنے شام دیا گلیاں وچ میری پوری کر منشا چا میں اپنی چادر دینیا عباس دا کفن توڑے ایک برانو ایک کفن پوالوا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کانا قبلہ ولا آخر بلا آخر یکون بعدہ الذی کثرت رؤیتہ ابصار الناظرین واجزت الناتہی اوہام الواصفین الذی ابتدا بقدرتہی خلق ابتدان واقترہم علا مشیت اقترام ثم سلک بہم طریق ارادت وبعثہم علا سبیل محبت والصلاة والسلام علی الاول العدد وصاحب الابد اسرتہی خیر الاسر وعطرته خیر العطر وشجرته خیر الشجر نبتت فی حرم بسقت فی کرم سیدنا و مولانا ابی القاسم المحمد وَإِلَى بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الَّذِينَ عَذَّبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَعنَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ مِن يَوْمِ ظُلْمِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْحَكِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صلوات سارے بابا صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے مصطفیٰ کی حدیث ہے ذاکر کی تمنا نہیں ہے سرکار دو عالم کا ارشاد گرامی ہے ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ الیہ فانھا تذھب بالنفاق جب بھی مجھ پہ درود بھیجا کرو بلند آواز سے بھیجا کرو کیوں ایسا کرنے سے دلوں کا میل دھل جاتا ہے خداوند عالم بانیان کا یہ پرخلوص ہے تمام بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے آپ کا اس فرش عزا پہ چل کے آنا عالیہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے
इजाज़त है कि कुछ देर गुफ्तगू की जाए। तवज्जुहात चाहिए जितने लोग बैठे हैं, साहिब क़द्र मारिफत वाले लोग हैं, चुने हुए लोग बैठे हैं। ज़ाहिरन यकीनन आप मजलिस शब्बीर के लिए आए हैं और मैं ज़िक्र करने के लिए काफ़ी फासला तय करके आपके चेहरों की ज़ियारत करने के लिए तशरीफ़ लाया हूँ। पहली दफ़ा आपके बारगाह में हाज़िरी देने का शरफ़ हासिल हुआ है। तो मैंने सिरनामा बयान में बस तवज्जो चाहिए, दिलों पे इबारत नक्श हो गई तो मंजिल आसान हो जाएगी। मैंने सिरनामा बयान में जिस आये वाफ़ी हिदाया को तिलावत फरमाया है वो सूरह बलद की इब्तदाई आयतें हैं। सूरह बलद वो सूरा है, अल्लाह ने कई सूरों का आगाज कसमों से किया है। वत्तीन, तीन की कसम, वज़ैतून, जैतून की कसम, वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह कसमें उठा रहा है और कसमें उठा के ये दुनिया को ये साबित नहीं कर रहा। अल्लाह इसलिए कसम नहीं उठाता कि तुम्हें यकीन आ जाए। अल्लाह को तुम्हें यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है, वो अल्लाह ही अल्लाह कैसा जो तुम्हें यकीन दिलवाए। बस बड़ी मेहरबानी जी, जो बोल पड़े हैं उनका शुक्रिया, जो नहीं बोले वो हमारे साथ कारवाने इश्क में शामिल हो जाए। मैं जुमला आपके हवाले करना चाहता हूँ, बस मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद। अल्लाह पर यकीन किया जाता है, अल्लाह को तुम्हें यकीन दिलवाने की जरूरत नहीं है। तो फिर अल्लाह कसम क्यों उठा रहा है? वल फज्र वल लयालिन अश्र व शफ़े वल वत्र, इतनी कसमें क्यों परवरदिगार उठा रहा है? तो आवाज आएगी, इसलिए उठा रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चले जिन चीजों की मैं कसमें उठा रहा हूँ वो लायक इज्जत है। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जितना बोल पड़े हैं। ये अल्लाह कसम इसलिए उठाता है ताकि पता चल जाए कि ये चीज लायक इज्जत है। लेकिन यहां मिजाज खालिक का मुख्तलिफ है। अल्लाह ने यहां कसम तो उठाई है, लेकिन अल्लाह कह रहा है ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद। हबीब, हम इस जमीन की कसम ही ना खाते। किस जमीन की बात हो रही है? सरजमीन मक्का की बात हो रही है, जहां काबा है, अल्लाह का घर है। परवरदिगार तो क्यों कसम उठा रहा है? का इसलिए कसम उठा रहा हूं व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। हबीब, तू इस पे चलता है इसलिए इसकी कसम उठा रहा हूं। हबीब, तुम इस पे चलते हो इसलिए इस जमीन की कसम उठा रहा हूं। यानी फैसला हो गया ना, तारीख में फैसला हो जाएगा। यहाँ मुझे कितनी देर आपसे गुफ्तगू करनी है, बस सदका मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद। पहला जुमला आपकी झोलियों में डालने लगा हूं, जिसके दिले काबा में अली रहते हैं वो जुमला बर्दाश्त करे और जुमले को सुने, और फिर यहाँ दाद ना भी दे सके मुसल्ले पे मेरे लिए दुआ फरमा दीजिएगा। बस सदका मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद, मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। जिस सरजमीन पे अल्लाह का नबी चले वो तो लायके कसम हो जाए, और जिस अबू तालिब के सीने पे मुस्तफा चलता रहा हो, जिस अबू तालिब के सीने पे मुस्तफा चलता रहा हो। बड़े जीरक लोग मेरे सामने बैठे, बड़ा मुख्तदर मजमा मुझे मिल गया, चुने हुए लोग। तो परवरदिगार कसम इसलिए उठा रहा है कि हबीब तुम इसमें चलते हो, इस सरजमीन पे तुम्हारे कदम है, इसलिए हमने इसे लायके कसम बनाया है। और आगे बात बढ़ गई, ववालिदिम वमा वलद। एक बाप इस जमीन पे रहता है, एक बाप इस जमीन पे रहता है और एक बेटा इस जमीन पे रहता है, जिसकी वजह से हमने इसे लायके कसम बनाया। अब उस वक्त 3 बाप और 3 बेटे जो मक्के में मौजूद है। एक अबू लहब और उसका बेटा, क्या उसकी वजह से अल्लाह ने कसम उठाई? एक अबू जहल और उसका बेटा,
اس کی وجہ سے اللہ قسم اٹھائے گا. اس کی مذمت میں تو اللہ نے سورہ اتار دیا تبت یدا ابی لہب، ٹوٹے تیرے ہاتھ ابو لہب. جس کے ہاتھ ٹوٹنے پر اللہ سورہ اتار رہا ہے، کیا اس کی وجہ سے، اس کے بیٹے کی وجہ سے اللہ قسم اٹھائے گا؟ تو کائنات آدم و عالم میں ایک باپ اور بیٹا ہی ایسا بچا ہے جس کی وجہ سے اللہ لائی کے قسم بتا رہا ہے مکے کی سرزمین کو. وہ وہی باپ اور بیٹا ہے جو کعبے کا متولی ہے. باپ کعبے کا متولی ہے، بیٹا خود کعبے میں آیا ہے. تو اس وجہ سے اللہ اس سرزمین کی قسم اٹھا رہا ہے. آج میرا عنوان اس لحاظ سے مختلف ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے اب سرکار ابو طالب پہ گفتگو، سرکار عمران پہ گفتگو نہیں ہے، سرکار عمران کے ایک بیٹے پہ گفتگو ہے. نام علی ہے، لقب سید سجاد ہے، زین العابدین. لوگوں نے مصیبت سنی ہے، 40 سال خون روئے. کبھی سوچا ہے جس کا نام علی ہو اس کے فضائل کتنے ہوتے ہیں؟ رسول عربی کی حدیث ہے، رسول اکرم نے فرمایا جب میں معراج پہ گیا، توجہ، جب میں معراج پہ گیا تو میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ ناکوں کی قطار کہاں جا رہی ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول میری خلقت سے پہلے سے یہ ناکوں کی قطار جاری ہے. اور اس پہ کچھ بار تھا. نبی نے کہا اس پہ کیا بار ہوا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ اس پہ آپ کے بھائی علی کے فضائل بار ہوئے ہیں، اور میری خلقت سے پہلے یہ ناکوں کے مہار، نوری ناکوں کی مہار جو قطار ہے وہ چل رہی ہے، نہ جانے کب تک چلے گی. اسی لیے مصطفیٰ نے کہا، توجہ، اسی لیے مصطفیٰ نے کہا یا علی اگر ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی ہو جائے تو آپ کے فضائل کا احاطہ نہیں کر سکتے. حلالیوں موالیوں کا مجمع میرے سامنے تشریف فرمائے. واہ واہ کی دعوت کے لیے میں تقریر کبھی نہ کی ہے نہ کرتا ہوں. میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو وہ روایات آپ کو سنا رہا ہوں جو 73 فرقے جس پہ ماننے پہ اکتفا اور مجبور ہیں اور سارے علی کی فضیلت کو مان رہے ہیں. یہ وہ فضیلت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ رسول عربی جب معراج پہ پہنچے اور ناکوں کے مہار دیکھنے کے بعد رسول نے دیکھا ایک فرشتہ ہے جس کے کئی ہزار ہاتھ ہیں اور کئی ہزار ہاتھوں میں کئی ہزار انگلیاں ہیں اور وہ کچھ گن رہا ہے. تو رسول نے جب اس کے پاس پہنچے تو تاریخ نے یہ لکھا ہے، تاریخوں میں یہ آپ کو مل جائے گا کہ جبرائیل نے کہا اٹھ سلام کر، تجھے پتہ نہیں چلا تاجدار نبوت آ گیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات خلق کی ہے، وہ نبی آ گیا ہے تو اٹھ کے سلام کر. اس نے کہا یا رسول اللہ، توجہ، یا رسول اللہ مجھے معاف فرمائیے گا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ کب آئے ہیں کیونکہ میں مصروف تھا، میں گن رہا تھا. تو رسول نے کہا تو گنتا کیا ہے؟ کہا جتنی بھی روئے عرض پہ باران رحمت ہوتی ہے، جتنے بارش کے قطرے گرتے ہیں، اللہ کا یہ فرشتہ ان سارے قطروں کا حساب جانتا ہے. کون سا سمندر میں گیا، کون سا زمین پہ گرا، کون سا دریا میں گرا، کون سا نہر میں گرا، کون سا خشکی پہ گرا، کون سا ترائی میں گرا، ایک ایک جملے کا حساب جانتا ہو. تو کہنے لگے کبھی کوئی ایسی، مجھے نہیں پتا آپ اس جملے کی قدر کیسے کریں گے، کہنے لگے کبھی کوئی ایسی چیز بھی ہے جو تیری گنتی میں نہ آئی ہو؟ کہا ہاں بس ایک ایسی چیز ہے جو میری گنتی میں نہیں آئی. کہا وہ کیا چیز ہے؟ کہا وہ آپ کے بھائی علی کے فضائل ہے. دیکھیے یہ درود، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو نئی جگہ جاتا ہوں اور بار بار دہراتا ہوں. یہ درود اور نعرہ حیدری کوئی رواج اور رسم نہیں ہے، یہ رسم اور رواج نہیں ہے. درود پڑھ کے دنیا کو یہ بتاتے ہیں جن کو مانتے ہیں وہ زندہ ہیں، مردہ نہیں ہیں.
آپ کا شکریہ جو سمجھ گیا ہے بات کو. درود پڑھ کے دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ جس کو مانتے ہیں وہ زندہ ہے مردہ نہیں ہے. اور نعرہ حیدری لگا کے دنیا کو یہ بتاتے ہیں جس کو مانتے ہیں بہادر ہے بزدل نہیں ہے. تو اس لیے جب بھی درود اور نعرہ حیدری کی صدا بلند ہو تو مل کے ذکر سے محبت ہونی چاہیے, ذاکر سے محبت نہیں ہونی چاہیے. ذاکر آتے جاتے رہتے ہیں, ذکر باقی رہتا ہے. ذکر کی وجہ سے ذاکر ہے, ذکر کی وجہ سے ذاکر ہے. اگر ذکر نہ ہو تو ذاکر کی کیا حیثیت ہے؟ اور اس کو ذاکر کی کیا ضرورت جس کا ذاکر خود اللہ ہو, جس کا ذکر کرنے والا خود اللہ ہو, اسے کسی ذاکر کی ضرورت نہیں ہے. تو ذاکر بھی آپ بناتے ہیں, جو مجمع بیٹھا ہوتا ہے وہی ذاکر بناتا ہے. اگر محنت نظر آئے تو پھر دعا فرمائیے, داد نہ دیجیے, دعا فرمائیے گا. تو بات اس منزل پہ لائے کہ علی نام ہے تو علی کے فضائل کبھی ختم نہیں ہوتے. لقب سجاد زین العابدین. زین العابدین, مجھے پتہ ہے ایسے مشکل موضوع پہلی جگہ جا کے نہیں پڑھے جاتے, لیکن میرا مزاج ہی ایسا ہے کہ پہلی جگہ ہی جا کے ایسے موضوع پڑھے جاتے ہیں. زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت. میرے اور تیرے جیسے عابد نہیں, اللہ کا رسول. آواز توحید آئی, رسول نمازوں کو کم کرو, پیروں پہ ورم آ گیا ہے. تو میں 5 نمازوں کے لیے کہا جاتا ہے وہی پوری نہیں ہوتی. وہ اللہ کا رسول ہے عابد. اور بتاؤ عابد جن میں زین العابدین ہے, دادا علی جیسا. فیصلہ ہو جائے گا خدا کی قسم. جس کے ہاتھ کی جنبش ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے, ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. رسول اعظم نے کہا علی کے ہاتھ کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے, ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ثقلین میں کیا کیا ہے؟ 2 ثقل ملتے ہیں تو ثقلین ہوتا ہے, یعنی روئے عرض پہ جو کچھ ہے اور عرش پہ جو کچھ ہے وہ ملتے ہیں تو ثقلین ہوتا ہے. اللہ توجہ, اللہ نے ملائکہ کو خلق ہی اس لیے کیا ہے جو تسبیح کر رہا ہے وہ تسبیح کر رہا ہے, جو رکوع کر رہا ہے وہ رکوع کر رہا ہے, جو سجدہ کر رہا ہے وہ سجدہ کر رہا ہے, جو قنوت پڑھ رہا ہے وہ قنوت میں ہے. یعنی جو اللہ کا فرشتہ جو عبادت کر رہا ہے, اللہ کا وہ فرشتہ اسی عمل کو قیامت تک جاری رکھے گا. یعنی اتنی عبادتیں ایک پلڑے میں آئے اور دوسرے پلڑے میں علی کے ہاتھ کی جنبش کا اشارہ آئے تو وہ اس سے افضل ہوتا ہے. اب اور جملہ سن لو, آدم کی عبادت ثقلین میں ہے, نوح کی عبادت ثقلین میں ہے, موسیٰ کی عبادت ثقلین میں ہے, ابراہیم کی عبادت ثقلین میں ہے. یہ سارے نبوتوں کی عبادتیں ایک طرف آئے اور علی کے ہاتھ کا اشارہ ایک طرف آئے تو ان سے افضل ہو جاتا ہے. جس کے ہاتھ کا اشارہ انبیاء کی عبادتوں سے افضل ہو جائے, اللہ جانے اس کے سجدے کا کیا ثواب. اللہ جانے اس کے سجدے کا حساب کیا. چوتھے امام ہے سید و سجاد. آپ کو پتہ ہے جیسے علی کی ولایت واجب ہے ویسے 12ویں تک کی ولایت واجب ہے. کسی ایک کی بھی ولایت کا انکار مذہب تشیع سے خارج کر دیتا ہے. جیسا علی ولی ہے ویسا مہدی ولی ہے. یہ بات اٹل حقیقت ہے, لیکن یہ الگ الگ بات ہے کہ ایک امیر المومنین ہے, ایک بقیت اللہ ہے. ایک امیر المومنین ہے. ہاں چھٹے مولا نے کہا آیا ایک شخص, اس نے آگے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. چہرے پہ شکن پڑ گئی, جلال آ گیا. کہنے خبردار آئندہ کے بعد ہمیں امیر المومنین نہ کہنا, امیر المومنین فقط علی ابن ابی طالب ہے. رسول کا جانشین کہہ رہا ہے علی ابن ابی طالب امیر المومنین ہے. یہی تو گواہی ہم دیتے ہیں, اشہد ان علی ولی اللہ و امام المتقین علی ولی اللہ. یہ گواہی لوگوں کو دہشت گردی نظر آنے لگی ہے آپ کی خاموشی کی وجہ سے. لوگ سمجھتے ہیں یہ دہشت گردی ہے. اب جاؤ, یہ دہشت گردی اگر تمہیں اذانوں میں نظر آتی ہے تو تم اذانوں میں کیسے رکوا سکتے
कहते हो? ये तो रसूल का कहा हुआ फरमान है, ये रुक नहीं सकता। जान तो जा सकती है लेकिन ये गवाही रुक नहीं सकती। अगर तुम्हें इतना ही शौक है इस दहशतगर्दी को रोकने का, जान मौलवी 13 रजब को हर दफा काबे की दीवार चटक के बताती है अशहदु अन्ना अलिय्यन वलीयुल्लाह। हर चीज पे समझौता कर लेना, विलायत अली पे कोई समझौता नहीं है। हमारी जान जाए तो जाए, बच्चे मारे जाए तो जाए। मैं तो इस कौम का अदना सा गुलाम हूं। और ये जज्बाती बात नहीं है, ये अकीदा है, ये रूहों में घुटी हुई बात है। अली की विलायत पे नहीं समझौता होता जिसे रसूल, मैंने थोड़ी कहा है अली मौला है, रसूल ने कहा है कि अली मौला है। रसूल ना कहते तो हम ना मानते, रसूल ने मनवाया है तो हम मान रहे हैं कि अली मौला है। तारीख ने गदीर खुम कहाँ पढ़े, अब मैंने मौला सज्जाद शुरू करना है। फिर कभी मौका मिला तो गदीर खुम भी बयान करूंगा बसदक़े मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद, लेकिन मौला सज्जाद तक आने के लिए ये जुमले आप तक पहुंचाने जरूरी थे। इतने बड़े बड़े, मैं तो आबिद गिनवा रहा था, इतने बड़े बड़े आबिदों में जो ज़ैनुल आबिदीन हो, जो मौला सज्जाद के जिक्र में बोल पड़ा है, उससे अच्छा क्या हो सकता है कि हर इमाम हमारा तो इमाम है, मोहम्मद जैसा है। अव्वलो ना मोहम्मद व औसतो ना मोहम्मद व आखिरो ना मोहम्मद व कुल्लो ना मोहम्मद। अब तारीख ने ये लिखा, एक शख्स ने आके मेरे मौला सज्जाद से कहा आप कितनी इबादत करते हैं? कांपने लगे मौला सज्जाद, कहने लगे बाकिर जरा वो सहीफा तो लेके आ जिसमें मेरे दादा अली की इबादतें लिखी हुई हैं। रात की एक रात में अली जैसा है, मौजू बदल जाएगा। रात की एक रात में अली जैसा इमाम जिसके कब्ज़े इख्तियार में कायनात है, 1000 रकत नमाज पढ़ता है, 1000 रकत नमाज पढ़ते हैं अली। लेकिन दुनिया को ये बताया कि जब मुस्तफा ने कहा सो जाओ तो फिर उस दिन नमाज नहीं पढ़ी, सो गए। यार जो बोल पड़ा है उसका शुक्रिया, जिसका हाथ उठ गया है उसका शुक्रिया। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअते रसूल इबादत है, इताअते रसूल इबादत है। फिर सरकार उस दिन अल्लाह की नमाज नहीं पढ़ी, उस दिन सोना ऐसा हुआ, आवाज आई वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद। सोने वालों में एक सोने वाला ऐसा था जिसने बिस्तर मुस्तफा पे सो के दुनिया को ये तवज्जो, बिस्तर मुस्तफा पे सो के मर्ज़ी माबूद खरीद ली, नफ्स बेच दिया, नफ्स बेच दिया। मर्जियां अली के पास आ गई, नफ्स अल्लाह के पास चला गया। आप ना समझे तो कौन समझेगा, इतना जीरक मजमा मेरे सामने मुझे मिल गया है तो बात करने में लुत्फ आ रहा है। मैं दुआ फरमाइएगा, बुजुर्गों से दुआ लेने की खातिर मैं इस मिंबर पे आता हूँ हमेशा। ये दुआ फरमा दीजिएगा मेरे लिए, जितने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं जवान दिलों पे नक्श कर ले। कायनात आदम आलम में तवज्जो, अली ही ऐसा नफ्स है जिसका नफ्स अपना नफ्स ही नहीं है, शबे हिजरत बिस्तर पे सोता है तो नफ्स इलाही हो जाता है, मुबाहले में आता है तो नफ्स रसूल हो जाता है। नफ्से रसूल हो जाता है। बोला करे, बोलना इबादत है जिक्र अली में। हर आदमी नहीं बोलता। 8वें ताजदार इमामत फरमाते, 8वें मौला फरमाते हैं हर एक हमारे जिक्र में नहीं बोल सकता। ताईद किया करे, कौम बन के ताईद फरमाया करें, जिक्र की ताईद फरमाया करें। आपकी वजह से हौसले बुलंद होते हैं हमारे, ताईद फरमाया करें। 8वें बादशाह फरमाते हैं कभी खर्रा गरूर ना करना कि तुम मजलिस अदा में आ गए हो, हमारा शुक्रिया अदा किया करो कि हमने तुम्हें जमाने की आवारा गर्दियों से बचा के अपने जिक्र में शामिल किया है।
अगली बात आपके लिए तोहफा है, खुदा की कसम अगली बात आपके लिए तोहफा है मेरा भाई जवान। सलामत रहे मौला, आपके घर को शादो आबाद रखे। ये कह के इमाम ने कहा कि हमारा शुक्रिया अदा किया करो कि हमने जमाने की आवारागर्दियों से बचा के तुम्हें अपने जिक्र में शामिल कर लिया है। और फिर कहने लगे फिर अपनी माओ को सलाम किया करो जिन्होंने हमारी मोहब्बत तुम्हें अता की। सलावत पढ़ी मोहम्मद। कोई भी आ जाए पढ़ेगा मेरे बाद ही, मैं उतरूंगा तो कोई पढ़ेगा नहीं। लुत्फ आ रहा है तो सलवात पढ़िए सारे मेरे बाद। तो अब जुमला सुनिएगा, कह लगे वो नफ्से रसूल है, बात बदल जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ आज इसी मौजू पे इक्तफा करके अपनी मंजिल तक आऊं जिसका वादा किया। ऐसे आबिदों में सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन, मेरा चौथा इमाम कुरान की तिलावत कर रहा है, दरवाजे पे दस्तक हुई। कौन कहता है शिया इबादतों पे नहीं बोलते? इबादतें अली जैसे कर रहे हों तो इबादतें खुद गरूर करती हैं कि अली हमें कर रहा, अली हमारी अदायगी कर। दरवाजे पे दस्तक, बिल्कुल सही, बिल्कुल हकीकत, अटल हकीकत है, इस पे कोई दो राय है ही नहीं। तुम्हारी वजह से मुतकब्बिर नहीं है। अली सजदा करता है तो वो गरूर करता है कि अली जैसा मुझे सजदा कर रहा है। कायनात आदम में अली ही है जिन पे दो धोखे हुए हैं। अच्छा यार आपने बात छोड़ दी है तो मैं रट के तो खड़ा नहीं हुआ, मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। कायनात आदम और आलम में अली ही है, कायनात में जिन पे दो धोखे हुए दोनों गलत हुए हैं। शबे हिजरत मुस्तफा के बिस्तर पे अली सोए हुए थे, 40 तलवारों के साए में अली इत्मीनान से सोया हुआ था और किसी का खौफ नहीं था। और सारी रात काफिर ये समझते रहे कि रसूल सोया हुआ है। और जो बोल सकता है वो बोला करे रसूल सोया हुआ है, रसूल सोया हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सच्चे थे, लेकिन धोखा तो खाया ना अली पे कि रसूल सोया हुआ। काफिर ही तुमसे अच्छा कि बिस्तर मुस्तफा। एक हदीस आ गई है तो मैं आपके नजर करना चाहता हूँ। मैं ना मेरे बुजुर्ग को सलामत रखे, दुआ फरमाइएगा मेरे लिए। जुमला मैं पूरे मजमे की नजर करना चाह रहा हूँ बसदक़े मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद। जब बिस्तर मुस्तफा पे अली सोए थे और इत्मीनान की चादर ओढ़ के सोए हुए थे, तारीख ने ये लिखा अली का कद जरा छोटा था, मुस्तफा का कद जरा बड़ा था। रावी का कद छोटा था, जिसे अली का कद छोटा नजर आया उस रावी का कद छोटा था। जुमला बहुत कयामत का। सारी रात वो अरब जो करवटों के पहलू से पहचान जाते कि कौन सो रहा है, वो अरब जो घोड़ों का शजरा जानते थे, वो अरब जो तलवार चलाने से पहचान जाते थे कि कौन चला रहा है, सारी रात इसी धोखे में रहे कि मुस्तफा सो रहा है। ऐसे नहीं आगे बढ़ना। अगर अली का कद नबी से छोटा था तो धोखा कैसे हो गया? यही बताने लगा हूं कि धोखा कैसे हुआ, धोखा कैसे हुआ वही बताने लगा हूं। अपने मसलक की किताब का हवाला दो, मिंबर से उतार दीजिएगा। किताब का नाम है सही बुखारी। सही बुखारी मुस्तनद तरीन किताब उलमाए अहले सुन्नत की नजर में, मकतबे अहले सुन्नत की मुस्तनद तरीन किताब। मैंने बहुत गौर किया यार, ये अरब तो करवटों के पहलू से पहचान जाते थे कि कौन सो रहा है। सारी रात नबी के बिस्तर पे अली सोते रहे और कोई पहचान ही नहीं सका कि कौन सो रहा है। 40 तलवारें खींचे हुए समझते रहे कि मुस्तफ़ा सो रहा है। तो मैंने कहा तारीख के मौरिख ने तो लिखा है कि अली का कद छोटा था, पहचान जाते, लेकिन पहचान ही नहीं सके तो कोई ऐसी चीज़ तो होनी चाहिए जिसकी वजह से इन्हें धोखा हुआ। मैं ढूंढने से तो अल्लाह मिल जाता है। मैं ढूंढता सही बुखारी तक पहुंचा तो मुझे हजरत आयशा की एक हदीस मिल गई। अब आप ना समझे तो कौन समझेगा।
میں نے حدیث دیکھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. حدیث سنیں. حدیث یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ دن کی روشنی میں اگر میری سوئی گم جاتی تھی تو رات کے اندھیرے میں مصطفیٰ کے چہرے سے اتنا نور نکلتا تھا. چہرے سے اتنا نور نکلتا تھا کہ میں اپنی گمی ہوئی سوئی تلاش کر لیتی تھی. اب پتا چلا کہ کافروں کو دھوکا کیوں ہوا. علی چادر اوڑھ کے سو رہے تھے لیکن نور وہی نکل رہا تھا جس کے لیے مصطفیٰ نے کہا تھا انا والی میں نور واحد. میں اور علی ایک نور سے ہے. وہی نور علی کی پیشانی سے نکل رہا تھا. مجھے روکا تھا اس لیے جملہ میں نے دہرا دیا ورنہ میں نے آگے بڑھ جانا تھا. جہاں رکا وہی واپس آ رہا ہوں. یہ پہلا دھوکا تھا. دونوں غلط دھوکے علی کی ذات پہ لوگوں نے کھائے. پہلا دھوکا لوگ سمجھتے رہے رسول ہے. دوسرا دھوکا تو عجب ہوا نصیری اللہ سمجھتا رہا علی سجدہ کرتا رہا. تفصیل کا وقت نہیں ہے ورنہ میں رک جاتا ہوں. تفصیل کا وقت نہیں. چوتھے امام کی بارگاہ میں دروازے پہ دستک ہوئی. یہیں تو رکی تھی تقریر. دروازے پہ دستک ہوئی. آپ بولتے جائیں گے میں تقریر کرتا جاؤں. دروازے پہ دستک ہوئی. دروازہ کھلا. کوئی کنیز غلام باہر نہیں گیا. مصلی پہ میرا امام بیٹھا ہے. دروازے کے اس طرف ایک شخص آیا ہے. امام نے یہاں مصلی پہ بیٹھ کے بتایا ابو حمزہ شمالی اندر آ جاؤ. معرفت والے لوگ بیٹھے ہیں. معرفت والے لوگ مل گئے ہیں مولا کے کرم سے. ابو حمزہ شمالی اندر آ جاؤ. امام وہی ہوتا ہے جو دیوار کے اس طرف بھی ویسے دیکھے جیسے سامنے دیکھتا ہوں. ابو حمزہ شمالی اندر آ جا. اب جو ابو حمزہ شمالی نے اندر آ کے دیکھا مولا کی قسم یہاں فیصلہ ہو جائے گا. مجھے آگے پڑھنا ہے یا یہیں تقریر چھوڑ دینی ہے. جملہ آپ کے حوالے. مولا قرآن پڑھ رہے ہیں. ہاں مولا وارث قرآن ہے پھر بھی دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. لطف آ جائے گا. جملہ وصول کرو اور میں دعا دے رہا ہوں آپ کو. اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں. آگے بھی سفر ہے. تھکن اتر جائے گی اگر جملہ پہنچ گیا. محنت سوارت ہو جائے گی. مولا قرآن دیکھ کے پڑھے. ہاں ابو حمزہ شمالی تم بھی قرآن پڑھتے ہو؟ جی مولا. جی حافظ قرآن ہو؟ جی مولا. کیسے حافظ قرآن ہوئے؟ مولا آپ کے دروازے پہ جھک گیا. یار ہر بات پہ زور نہیں لگایا جاتا. جملے میں وزن ہو تو پھر داد لینے کا ہنر بھی آتا ہے. مجھے داد لینے کا طریقہ بھی آتا ہے. مولا کی قسم میں جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. مولا آپ کے دروازے پہ جھک گیا. حافظ قرآن ہوئے. اچھا پھر بھی قرآن دیکھ کے پڑھتے ہو؟ کہاں مولا آپ کے نانا کی حدیث میں نے سنی ہوئی ہے. کہا کیا حدیث ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ وارث مصطفیٰ کا. تاکہ تمہیں پتا چلے. مولا میں نے حدیث سنی ہوئی آپ کے نانا کی کہ قرآن کو اگر زبانی بھی یاد کیا ہوا ہو تو اسے دیکھ کے پڑھا کرو. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ایک تو تلاوت کا ثواب ملے گا. دوسرا قرآن پہ نظر کرنے کا ثواب ملے گا. یعنی قرآن کی زیارت کرنے کا ثواب ملے گا. کہنے لگے بس ابو حمزہ شمالی فیصلہ ہو جائے گا. مولا کی قسم علی ابن الحسین کے فضائل پڑھنے جا رہا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کیسے نہیں بولتے مولا سجاد کے فضائل پہ. کہنے لگے بس ابو حمزہ شمالی تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے. تم قرآن اس لیے کھولتے ہو تاکہ تم قرآن کی زیارت کرو. ہم قرآن اس لیے کھولتے ہیں تاکہ قرآن ہماری زیارت کرے. تاکہ قرآن ہماری زیارت وارث قرآن. مل کے سارے حیدری وارث قرآن. بیٹھ گیا ابو حمزہ شمالی. صاحب بحار الانوار علامہ مجلسی امام زین العابدین والی کتاب کھول کے دیکھیے گا. جلد
रिवायत सबसे सैर फहरिस्त है, जाके पढ़ लीजिएगा। दीवार पे कुछ चिड़ियां चहचहा रही थी उसी वक्त, फजर से कुछ पहले का वक्त। अबू हमजा समाली, ये आवाजें सुन रहे हो? कहा मौला पता है क्या हो रहा है ये? उसने कहा मौला मुझे क्या खबर के क्या कह रही हैं, मैं तो इनकी बोली नहीं जानता। इमाम ज़माना का वास्ता दे के कह रहा हूँ, जुमला दिलों पे नक्श कर लेना, दुआ ना देना, दाद ना देना, तुम्हारी अपनी मर्जी है, लेकिन ये अकीदा है जो मैं तुम्हारे दिलों पे नक्श करने के लिए जा रहा हूँ। अबू हमजा इस्माइली से कहने लगे, ये हमसे अपना रिस्क लेने के लिए आई है। जो हाथ उठ गया है मौला के कदमों पे लगे, जो हाथ उठ गया ये हमसे अपना रिस्क लेने। लोगों को शुबा होने लगता है, शिर्क हो गया, शिर्क हो गया, शिर्क हो गया। मैं अभी पढ़ता ना, मिकाईल रोटी बांटता है तो सारे उठ उठ के छलांगे मारते। मिकाईल अल्लाह का फरिश्ता, उसकी ड्यूटी लगी हुई है, वो रोटी बांटता है। अपने अपने मुकद्दर की बात है, तू नौकरों से ले ले, हम मालिकों से ले लेते हैं। अपने अपने मुकद्दर की बात है, इसमें कोई शिर्क नहीं है। राज़िक अल्लाह, ऐसे टूटा फूटा नारा कैसे चलेगा, आगे कैसे तकरीर होगी? सज्जाद अलैहिस्सलातु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सुरीले जाकिर का कमाल ये होता है कि वो अपने सुर की भी दाद लेता है। खतीब बेचारा क्या करे, उसको तो सुर लगाना ही नहीं आता, लेकिन लफ्ज मैं आपकी झोलियों में डालने लगा हूं। दुआ फरमाइए, बस तकरीर मंजिल से करीब हो रही है। हशाम इब्न अब्दुल मलिक वली अहद है, जो आयत पढ़ी है उसी आयत तक आ रहा हूं, न मौजू से हिला हूं न मैं हिलने का कायल हूं। जो आयत आपके सामने पढ़ी है वही पढ़ने जा रहा हूं। अव्वलो न मोहम्मद बाउसतो न मोहम्मद बाखिरो न मोहम्मद। याद रखिएगा, काबा हज करने के लिए आया हशाम, वली अहद है, बादशाह का बेटा है, दुनिया जानती है कि वली अहद है। काबे की भीड़, हज का मौसम, किसी को क्या पता कौन आया। आया होगा बादशाह, अल्लाह से बड़ा थोड़ी है। आया होगा, हजर अस्वद को बोसा देने के लिए जाता है। आपको पता है, सारे अरकान कर लो, अगर हजर अस्वद को गवाह नहीं बनाया तो हज नहीं हुआ। बोसा ना दे सको तो हाथ उठा के उसे गवाह रहना। आए थे कहां? अल्लाह के घर में, पत्थर को गवाह। 4 पत्थरों के दरमियान हज है तुम्हारा, 4 पत्थरों से बाहर हज नहीं है। जाओ देख लेना जाके, मौला तुम्हें हज कराने की सआदत नसीब करे और तुम हज करने के लिए का जाओ। आजकल तो वैसे कोविड है, मसला हुआ है, जहां से शिफा मिलती है वही दरवाजे बंद किए हुए हैं। क्या करें, लेकिन मौला जब तुम्हें लेके जाए तो जाए। जो गए उन्हें मालूम है। 4 पत्थर हैं, एक को बोसा देना है, 3 को पत्थर मारना है। जो मैं कह रहा हूं मैं उसका जिम्मेदार हूं, जो आप समझ रहे हैं मैं उसका बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूं। एक को बोसा देना, यही हज है, खुदा की कसम यही हज है। एक को बोसा देना, 3 को पत्थर मारने, सफा और मरवा के दरमियान दौड़ना, आके तवाफ करना, कुर्बानी देके वापिस आ जाना। पत्थर को गवाह ना बनाया, सारा फजूल। पता है 7-8 लाख से ज्यादा लगने लग गए आज पे, वो सारा जाया हो जाएगा अगर पत्थर को गवाह न बनाए। वो जो तौहीद परस्त है ना, जिन्हें सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह याद आता है, अल्लाह के घर में जाके अल्लाह कह रहा है पत्थर को गवाह बनाओ। अल्लाह तुझे नहीं पता कौन हाजी आया है तेरे घर का तवाफ करने के लिए? पता सब है लेकिन पत्थर को बताना है। पता सब है लेकिन पत्थर को बताना। मैं
اپنی مذہب اپنے شیعہ قوم کی ذمہ داری سے اپنے شیعہ مجمع سے مخاطب ہو کے، صرف شیعہ مجمع سے مخاطب ہو کے بات کر رہا ہوں، اور شیعوں کے لیے بات کر رہا ہوں۔ آیت اللہ علی کلکرنی نے اپنی کتاب شرح آل یاسین میں اس روایت کو نقل کیا ہے جو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں آئمہ سے تواتر کے ساتھ حدیثیں ہیں، آئمہ سے تواتر کے ساتھ حدیثیں ہیں۔ کسی نے انکار نہیں کیا اس روایت کا جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ روایت یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حجر اسود ہے یہ سفید تھا۔ اجازت ہے مولا میرے بھائی ذاکر اہل بیت عمران حیدر کاظمی صاحب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ ملک پاکستان کا سرمایہ ہے، ان کا آنا ہی میرا جانا ہے، لیکن بات میں مکمل کروں، بات مکمل ہوگی۔ انہوں نے لکھا کہ جب اترا تھا زمین پہ تو بالکل سفید تھا، تمہارے گناہ چوس چوس کے کالا ہو گیا۔ پتھر نہیں ہے، یہ معصوم کی حدیث ہے، اللہ نے ایک ملک کو اس پتھر میں مقید کیا ہے۔ شرح آل یاسین، میں نے کتاب اردو میں ترجمہ میں ہی کر رہا ہوں، وہ انشاءاللہ جلد آ جائے گی کتاب۔ شرح آل یاسین آیت اللہ علی کلکرنی کی کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ پتھر نہیں ہے، ملک مقرب ہے، اور کائنات میں جو شے خلق ہوئی ہے نا 5 کے صدقے میں خلق ہوئی ہے۔ مصطفیٰ کی پیشانی پر جب جبروتیت نے اپنا اثر دکھایا نا تو جو جبین اتھر پہ قطرے پیدا ہوئے اس سے 1.25 لاکھ انبیاء کو خلق کر دیا۔ جو سننے بیٹھا ہے وہ جملہ سنے، قدر کرے۔ اور پھر جب علی کو خلق کیا ہے پروردگار نے مشیت سے، اپنی قدرت سے، جب اللہ نے علی کو خلق کیا ہے تو جو علی کی پیشانی کے قطرے تھے اس سے سارے ملائکہ کو خلق کیا ہے۔ سارے ملائکہ علی کے صدقے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور جملہ سن لو، جتنی جنت ہے، جو جنت میں ہے وہ سب حسین کے صدقے میں ہے۔ عرش و کرسی جو ہے وہ حسن کے صدقے میں ہے، یعنی سب کچھ اللہ نے ان کے صدقے میں خلق کیا ہے۔ اب جملہ آپ کے حوالے، یہ جو ملک ہے نا یہ سب علی کا صدقہ ہے۔ ایک علی کے صدقے میں اتنی طاقت ہے کہ تو ہاتھ اٹھائے اور تیرے ہاتھ کے ذریعے سے تیرے سارے گناہ چوس لے، اور تجھے اللہ کہے تو ابھی ایسے کعبے سے آیا ہے جیسے تو ابھی ماں کی جھولی میں آیا ہو۔ جس کے صدقے میں اتنی طاقت ہو اسی کے لیے مصطفیٰ نے کہا تھا یا علی تیری محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، ایسے کھا جاتی ہے جیسے سوکھی۔ میں بات مکمل کروں۔ ہر شام آگے آیا، دھکا لگا پیچھے گیا، پھر آگے آیا، دھکا لگا پھر پیچھے گیا۔ 3-4 دفعہ جب یہ ہوا نا، ولی عہد تھا، بادشاہ کا بیٹا تھا، اس نے کہا یہ تو مجھے پہچان ہی نہیں رہے۔ اللہ کے دروازے پہ آیا تھا، تھک کے بیٹھ گیا۔ درباری شاعر فرزدق ساتھ موجود تھا۔ اس نے دیکھا اچانک کعبے میں ایک جوان رانا داخل ہوا، زلفیں دوش پہ لہرا رہی ہیں، خرامہ خرامہ چلتا ہوا محمد کی چال لیے ہوئے، حسن کا حسن لیے ہوئے، علی کا نام لے کے جیسے ہی وہ جوان داخل ہوا مجمع کائی کی طرح پھٹنے لگا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی رستہ بنا کے دے رہا ہو، رستہ بنتا جاتا تھا اور وہ جوان حجر اسود کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا وہ جوان حجر اسود کی طرف نہیں جا رہا بلکہ حجر اسود اس کی طرف آ رہا ہے، حجر اسود اس کی طرف آ رہا ہے۔ میں بات مکمل کروں، ایک آیت کے لیے یہ سارا میں نے موضوع آپ کے سامنے بیان کر دی۔ وہ کہنے لگے، اس نے کہا یہ کون ہے جس کے لیے مجمع رہا؟ میں بادشاہ ہوں۔ اور یہ کون آیا جس کو رستہ ملنا شروع ہو گیا؟ اس نے کہا یہ اب درباری شاعر ہے، پیسے بادشاہ سے لیتا ہے، نام فرزدق ہے، مولا امام حسین کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں 100 بند کا قصیدہ پڑھا ہے اس نے سید سجاد کی شان میں، 100 بند کا۔ مولا کی قسم اشرا کہو تو اشرا پڑھ سکتا ہوں، قصیدہ فرزدق پہ شرح کرتے ہوئے
सिर्फ एक मिसरा सुन लो आज की मजलिस में। पहला मिसरा ही उसने ये कहा, उसने कहा कौन है ये? उसने कहा ये वो है जिसके कदमों की आहट को काबा पहचानता है। कदमों की आहट को काबा पहचानता है। अब आयत जहन में आई, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। हबीब हम कसम ही ना उठाते मक्के की अगर तू इस पे चला ना होता। इसीलिए तो कहा था अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद। हमारा पहला भी मोहम्मद, हमारा आखिरी भी मोहम्मद, हमारा दरमियान वाला भी मोहम्मद। जैसी मोहम्मद के लिए कसम है वैसे ही सज्जाद के लिए कसम है। तकरीर तमाम, एक जुमले की जहमत, अगर ये ना पढ़ा तो तकरीर अधूरी है। इजाजत लेके बाबा जी से जुमला आपके हवाले। भरे दरबार में मसाइब सुने हैं, फजाइल सुनो। 6 महीने का भी हो ना गहवारे में तो अली अली होता है। ये तो 24 बरस का कड़ियल जवान है। दरबार दमिश्क में पहुंचने से पहले जिम्मेदारी से मजहब शिया का अदना सा नौकर और गुलाम हूं, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से आप तक बात पहुंचा रहा हूं। मौला सज्जाद करबला से लेके कूफा और कूफा से लेके शाम के दरवाजे बाबुसाद तक सिर्फ 2 दफा कलाम किया है, सिर्फ 2 दफा। एक दफा बाजारे कूफा में खुतबा दिया है, एक बाबुसाद पे चंद लम्हों की बात हुई है एक बूढ़े से, वो इस वक्त नहीं सुनानी। तीसरा खुतबा दरबारे दमिश्क में दिया और वो उस वक्त दिया है 700, जो गए हैं उन्हें मालूम है, बाबा जी ताईद फरमाइएगा। 700 कुर्सियां लगी हुई थी और तिल धरने की जगह नहीं थी। 700 कुर्सियां थी जिस पे लोग बैठे हुए थे और वो आम लोग नहीं थे, वज़रा और रोसा उमरा रईस सारे बैठे हुए थे। और दरबारे खास था, खास नहीं था, आम था। मस्जिद उमैया में तिल धरने की जगह नहीं थी और वो तख्त पे बैठा हुआ था हरामी चराब का जाम लिए हुए। जब अपनी बकवास कर चुका ना और खतीब को बुलाया, दरबारी खतीब को, और उसने अली पे आके लान तान की है, मौला सज्जाद खामोश खड़े हैं। इनका खामोश रहना भी इबादत है, इनका खामोश रहना भी शुजाअत है। तो अब वो जो कुर्सी पे रईस बैठे हुए थे ना, वजीर, उन्होंने कहा इस कैदी को भी तो बोलने की इजाजत दे। इमाम हुसैन की कसम, इससे बड़ा जुमला मेरे पास तकरीर में नहीं था जो मैं आपके हवाले कर रहा हूं। दुश्मन ने जो अली का फजाइल पढ़ा है दरबारे दमिश्क में, उसने कहा मैं इनको इजाजत नहीं दे सकता। उसने कहा क्यों इजाजत नहीं दे सकता? इजाजत दे ताकि पता चले कि हमें ये कौन है। उसने कहा अगर मैंने, जुमला सुनना, अगर मैंने इसको बोलने की इजाजत दी तो ये मुझे रुसवा कर देगा। पता नहीं क्या सुनना चाहते हैं, मैं यही पढ़ता हूं। ये मुझे रुसवा कर देगा, कैदी करके लाया है, लेकिन खौफ सज्जाद का इतना है कि अगर बोल पड़ा तो मुझे रुसवा कर देगा। अभी इससे पहले अली पे लान तान करवाई है माज़ल्ला। चौथा खलीफा भी नहीं मानते अली को। जो अली पे तबर्रा करवाए उस पे लानत नहीं होनी चाहिए। अली पे तबर्रा करवा के हटा था, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ा। लेकिन कहने लगा अगर ये बोला तो मैं रुसवा हो जाऊंगा। उसने कहा नहीं, इजाजत दे। इसने कहा इजाजत है, इजाजत दी। फैसले वाली 2 बातें और तकरीर तमाम। उन्होंने कहा आइए मिंबर पे बुलंद होइए और हो के खुतबा दीजिए। इमाम ने कहा मुझे इस लकड़ी के ढेर की जरूरत नहीं है। बात तो मैं कह गया हूं, मुझे इस लकड़ी के ढेर की जरूरत नहीं है। फैसला इमरान शाह जी हो जाएगा पूरे पिंडाल में। खुदा की कसम कौन अली वाला बैठा हुआ है। मौला सज्जाद ने बताया जिस मिंबर से जिक्र अली ना हो वो जिक्र करने के काबिल मिंबर नहीं है, मिंबर भी नहीं है, वो सिर्फ लकड़ी का ढेर है।
नवाज सा कह रहा है जो मिंबर जिक्र अली के लिए नहीं है वो लकड़ी का ढेर है। नाना ने कहा ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली जिब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से जीनत दो। जिस मजलिस में अली का जिक्र ना हो वो अली की मजलिस नहीं है और वो मजलिस कहलवाने के काबिल भी नहीं है। जिस मिंबर से अली का तज़किरा ना हो वो मिंबर नहीं है, लकड़ी का ढेर है। अब फैसला आपने करना है। जिस मिंबर पे अली का तज़किरा ना हो वो मिंबर नहीं रहता, जिस मजलिस में अली का जिक्र ना हो वो मजलिस नहीं रहती। तो तेरी इबादत अली के बगैर कैसे पूरी हो? अब जो खुतबा दिया, पूरा खुतबा नहीं, एक जुमला। इमाम ने कहा अल्लाह ने, छोड़ दी मैंने सारी बात, अल्लाह ने हमें 6 चीजें अता की हैं, 7 चीजों से फजीलत दी है। 7 चीजों से जो फजीलत गिनवाई है वो इसमें। अहमद मुख्तार मालिक जन्नत हम में से है, ना बोलो। मुर्तजा हैदर कर्रार साकी कौसर हम में से है। सैयदतुन निसाइल आलमीन, सैयदतुल जिन्नात, औरतों की सरदार जवाना ने जन्नत की माँ हम में से है। उसके बाद कहने लगे जाफर तैयार जिन्हें अल्लाह ने जन्नत में पर दिए हैं वो हम में से है। हमजा जो जन्नत में मसनद पे लगाए बैठा है वो हम में से है। फिर कहने लगे हसन और हुसैन जवाना ने जन्नत के सरदार हम ही में से है। जमीन की बात ही नहीं की बाबा जी, जन्नत की बात की है। भरे दरबार में यही तो फैसला सुनाया है सैयद सज्जाद ने। सैयद सज्जाद ने कहा मैं तो अपने सारे जन्नत में दिखा रहा हूं, तेरा कोई है तो बता, तेरा कोई है तो बता। बस दरबार का नक्शा बदल रहा था। तारीख ने यह लिखा कि फजाइल लेते हुए शेर ने अंगड़ाई ली तो कहते हैं पेड़ियों में अंगड़ाई लेके एकदम तेवर को बदला और बदलने के बाद कहने लगे सुन, सफा मरवा का मालिक मैं हूँ, जमजम का मालिक मैं हूँ, हतीम का मालिक मैं हूँ, काबे का मालिक मैं हूँ। ये कहना था। उसका दरबार कांपने लगा। उसने मुअज्जिन से कहा अजान कहे। अजान कहना शुरू की, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सज्जाद खामोश। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सज्जाद खामोश। उसने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सज्जाद ने कहा बता यजीद ये तेरे नाना का नाम है या मेरे नाना? बता यजीद ये तेरे नाना का नाम है या मेरा? शहादत आखिरी आदमी पड़ेगा जो बरामदगी होगी। एक जुमला, फजाइल सुनने नहीं आती आलिया, बहुत अच्छा फजाइल तुमने सुना, लेकिन 2 बातें याद रखना कि जब भी मसाइब सुनो 2 हदीसें पढ़ देता हूँ, फैसला आपने करना जैसे चाहे रोना मुकद्दर। पहली हदीस बाबा जी सरकार सज्जाद की है। वो फरमाते हैं जब भी हम पे रोया करो बुलंद आवाज से रोया करो। पूछने वाले ने पूछा मौला क्यों बुलंद आवाज से रोया करें? कहने लगे करबला से कूफा, कूफा से शाम, हम में से अगर कोई सिसकियों से भी रोता था ना उसके सर पे ताजियाने मारे जाते। यही हक है रोने का। तुम्हारी आवाजें बुलंद हो गई हैं, हुसैन की मां तुमसे राजी हो। अपने आंसुओं की कदर करो। इधर आंसू आता है और मां का रुमाल आ जाता है। तुम्हारे आंसू हुसैन का मरहम है। दूसरी हदीस मुझे किसी किताब से दिखाने की जरूरत नहीं है। जो करबला गए हैं उन्हें मालूम है, जो नहीं गए खुदा लेके जाए। ऐसे रोना मौला तुम्हारे करबला जाने पे मोहर लगा दे। जाओ हुसैन के रोजे पे बाबा जी एक इबारत लिखी हुई है, अना कतीलुल अबरार, मैं वो हूं जिसे रुला रुला के मारा गया। कभी कासिम के टुकड़े चुनते हुए रोया है हुसैन, कभी अकबर के कलेजे से बर्छी निकालते हुए रोया है, कभी अब्बास के बाजू उठाते हुए रोया है हुसैन। जोहरी मेरे इमाम का सहाबी है। मक्तल कहता है जोहरी ने आके इमाम से कहा मौला मेरे बेटे की शादी है, जब तक सेहरा नहीं पहनाऊंगा जब तक आप मेरे घर नहीं आएंगे। इमाम खून रोए, रो के कहते हैं जोहरी हमें ना रुला, बादे करबला हमने खुशियों में जाना छोड़ दिया है। जब हम किसी जवान के सेहरे पे नजर करते हैं तो हमें अकबर याद आता है।
उसने कहा मौला ऐसा मुमकिन ही नहीं है, आप ना आए और मैं बेटे को सेहरा पहना दूं। बहुत तकरार के बाद इमाम ने कहा अच्छा ज़ोहरी फिर ऐसा कर, अगर हमें तू अपने घर बुलाना चाहता है तो मेरे बाबा हुसैन की मजलिस बर्पा कर, फर्श अज़ा बिछा, हम तेरे घर आ जाएंगे। अभी ज़ोहरी ने ये बात सुनी, उसने हाथ जोड़ के कहा मौला जैसे आपका हुक्म है, मैं आपके बाबा की मजलिस करूंगा, फिर अपने बेटे को सेहरा पहनाऊंगा। उसने कहा, ये कह के जाने लगा था, कनीज दौड़ती हुई खैमों से बाहर आई। उसने हुजरे से बाहर आके कहा मौला सज्जाद, आलिया कह रही हैं कि पर्दे का इंतजाम करवाना। मैं सज्जाद तू अकेला नहीं जाएगा बल्कि आलिया साथ आएगी। बस इतना ख्याल रखा करो कि तुम में कहीं बैठा हुआ है सज्जाद और पर्दे में कहीं शाम वाली मलका आई हुई। दो कत्ल सुन लो, एक रुखसत सुन लो और मुझे इजाजत दो। मौला हुसैन सबसे रुखसत होने के बाद सबसे आखिर में, मक्तल की जिम्मेदारी से बात करो, सबसे आखिर में मौला सज्जाद के पास आए, शाना हिला के कहते हैं उठो सज्जाद। सूरह अलहम्द की तिलावत की, आंसू गरम गरम बाप के बेटे के रुखसार पे गिरे तो सज्जाद ने आंखें खोली। अब जो देखा सुबह से देखा था, अब देखा गला जख्मी, सीना जख्मी, बाजू जख्मी। तड़प के मौला सज्जाद ने कहा बाबा आयना आयना हबीब इब्न मज़ाहिर, कब मारे गए, कब मुस्लिम इब्न औसजा, कब मारे गए। सुनते जाओ अजीदो, लगे हुर्रे रे आई, कब मारे गए। कहा चचा अब्बा, कब मारे गए। कहा भैया अली अकबर, कब मारे गए। बस ये सुनना था। तारीख कहती है सज्जाद ने ज़ैनब को मुखातिब करके कहा फूफी अम्मा जरा मेरा नेजा तो लाइए। कहा सज्जाद नेजे का क्या करोगे। कहा मेरा बाबा अकेला रह गया, मैं अपने बाप की नुसरत करूंगा। मेरे मौला ने कहा सज्जाद ये जिहाद असगर है बेटा, यहाँ एक दफा कत्ल होना है, तुझे जिहाद अकबर करना है। कभी किसी दरबार में कत्ल होना है, कभी किसी बाजार में कत्ल होना है, कभी किसी मोड़ पे कत्ल होना है। आवाज आई ठीक है बाबा, तेरे बेटे का वादा हो गया, सज्जाद जिहाद अकबर करेगा। पहला कत्ल सज्जाद का सुनो। लोग बाबा जी हमसे कहते हैं सज्जाद की शहादत पढ़े, कौन से मौके पे किबला मोहसिन नकवी से आपसे कहा गया कि मौला सज्जाद की शहादत पढ़े। उन्होंने कहा कौन सी शहादत पढ़ो, दरबारे कूफा वाली शहादत पढ़ो, बाजारे शाम वाली शहादत पढ़ो, या बाजार दरबारे दमिश्क वाली शहादत पढ़ो। एक जगह कत्ल हुआ हो तो एक शहादत पढ़ी जाए। मक्तल कहता पहली शहादत सज्जाद की उस वक्त हुई है जब खैमों को चारों तरफ से आग लग गई थी। हर बीबी एक खैमे से दूसरे खैमे, दूसरे से तीसरे खैमे, तीसरे से चौथे खैमे। अल्लाह करे तुम्हें हाय की तौफीक हो, जुमला सुनना, सारी बीबियां ज़ैनब आलिया के खैमे में आ गई। जब ज़ैनब के खैमे को आग लगी है ना, सज्जाद का शाना हिला के ज़ैनब आलिया ने कहा उठ सज्जाद, अकबर के सीने में बर्छी लग गई, उठ सज्जाद, कासिम के टुकड़े हो गए। सज्जाद आंखें खोल बेटा, वाना मोहम्मद मारे गए। अब जो सज्जाद ने आंखें खोली, मर जाता जुमला न पड़ता। देखा माँ के सर पे चादर नहीं है। सज्जाद ने आंखें बंद करके कहा अम्मा मैं ये नहीं पूछता अकबर के बर्छी कैसे लगी, अम्मा मैं ये नहीं पूछता कासिम के टुकड़े कैसे हुए, अम्मा मैं ये नहीं पूछता बाबा कैसे कत्ल हुआ, मुझे इतना बता। अम्मा तेरे सर पे चादर नहीं है। आवाज आई सज्जाद, तेरे बाप का काते नेज़े से मेरी चादर। यही हक है रोने का। एक रिवायत और सुन लो, मजलिस मुकम्मल है, खैरात मिल गई, लेकिन बात यहाँ छोड़ के जाऊं तो मुकम्मल नहीं होती बात। एक रिवायत की इजाजत। तारीख कहती है दूसरा कत्ल उस वक्त हुआ है सज्जाद का, दरबारे दमिश्क था। छोड़ दिया मैंने सारा मजमून। 700 कुर्सियां लगी हुई थी। शराब, मर जाता जुमला ना पड़ता। शराबी के हाथ में शराब का जाम था। खुदा किसी बेटे पे ये वक्त ना लाए। सज्जाद ने कहा मैं मर जाता, मैं ये मंजर ना देखता। शराबियों के हजूम में अली की बेटी खड़ी थी और तारीख कहती है ऐसे आलम में इस लईन ने शराब का जाम उठाया। हाथ में खेजरान की छड़ी थी। एक निचली सीढ़ी पर तश्त में हुसैन का सर रखा हुआ था। ये तश्त में छड़ी मार के हुसैन के लबों पे कहता था ये ओहद का बदला, ये खंदक का बदला। तारीख कहती है सज्जाद खामोश रहा। बोला तो कब बोला जब
جب شرابی نے شراب کا جام اٹھایا بھرے دربار میں شیمر کو مخاطب کر کے کہا شیمر بتا کہاں کھڑی ہے علی کی بڑی بیٹی؟ سجاد نے کہا بے حیا شرابیوں کا ہجوم